مولانا صاحب جی مہنگائی مارچ کیا گیا، آزادی مارچ کیا گیا، مولانا صاحب چلے، انہوں نے کہا ملک کو آزادی چاہیے، بڑی مہنگائی ہے، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، فلاں 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 فلاں، آپ کے بچے، آپ کی جماعت ساری نکلی، بڑا ایک بھرپور نکلا. کیا وہ واقعی مہنگائی یا آزادی کے لیے مارچ تھا، یا وہ کسی کے کہنے پہ تھا، یا وہ کسی جگہ سے لندن سے یا کسی جگہ سے سپانسر تھا، اور اب وہ کام کیوں نہیں؟ میرے خیال میں یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے بھی جو آزادی مارچ ہوئی اس کا عنوان آزادی مارچ سے پہلے ختم نبوت مارچ تھی. ختم نبوت مارچ سے پہلے اس کا نام یہ جو دانلی ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں، دانلی کے خلاف یہ نکلنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ عنوانات بغیر مشورے کے تبدیل ہوتے رہے، اور اس میں بھی مہنگائی بہانہ تھا، اور حکومت میں جو کمزوریاں نظر آ رہے تھے وہ بہانہ تھا، اور خالصتاً یہ سارے ڈرامہ تھا کہ یہ نالائق حکمران ہے، یہ بے دین حکمران ہے، یہ سارا ڈرامہ تھا. اور ڈرامہ جب پلاپ ہوا اور یہ حکمران ہو گئے تو ایسے قیامت خیز مہنگائی آئی کہ رہتی دنیا تک یہ یاد رہے گی. لہذا اس وقت بھی اور اگر واقعی مہنگائی کے خلاف انہوں نے مارچ کرنا تھا، انہوں نے قوم کی بلائی میں یہ کچھ کرنا تھا، تو اب ہونا چاہیے. اس وقت کیا ہوا ہے کہ اس کو اژدہا نے سونگ دیا ہے کہ وہ بالکل خاموش ہے. اس وقت مہنگائی پہ مہنگائی اور بدامنی پہ بدامنی اور سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا صاحب ایک عرصے تک آپ کی جماعت کے اندر بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، مفتیان دین بھی موجود ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کی امامت میں ان کی تقلید کرتے ہوئے ملک کے اندر آپ نے بے شمار مظاہرے بھی کیے اور سیاست کو آگے بڑھایا اور اسلامی روح سے آگے بڑھانے کی کوشش کی. وہ نقطہ اختلاف کہاں پر پیدا ہوا جہاں پر مولانا فضل الرحمان کی آپ کی نظر میں نظریات تبدیل ہو گئے اور انہوں نے آپ لوگوں کی شورا سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے طور پہ فیصلے کرنے شروع کیے؟ یہ بنیادی طور پر تو 2002 کے بعد جو ہمارا بنیادی خارجہ پالیسی کے طور پر ہم سامراج دشمن جماعت تھے، اور ہم مغرب کے اس فلسفے کو رد کرتے تھے کہ وہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے معدنی ذخائر اور وسائل پہ قبضہ کرے اور یہاں کے حکومتوں میں تبدیلی کے اپنے ایجنڈے پورے کرے. اس کے ہم مخالف تھے. لیکن 2002 کے الیکشن کے بعد جب ہمیں صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ملی، اس کے بعد یہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہوا اور امریکہ کے قریب ہم چلے گئے. اس پر ہماری جماعت کے اندر اختلاف رہا، اور جو ہمارے اہداف تھے جمعیت علماء ہند جو اس وقت بری صغیر میں موجود ہوتے تھے، پھر جمعیت علماء اسلام تھی، اس کے خارجہ پالیسی ہم آزاد خارجہ پالیسی کے قائل تھے. لیکن پھر امریکہ کے ہم قریب ہو گئی، یہاں سے جماعت میں اختلاف کا بنیاد شروع ہوا، اور اس کے بعد باقاعدہ تنظیمی طور پر جو ہمارے ادارے تھے اور اس اداروں سے پالیسی بنانی تھی، محترم مولانا صاحب نے پالیسی چھوڑ دی اور اداروں کو چھوڑ دیا اور از خود احکامات جاری کرنا شروع کر دیا، جس پر جماعت کے اندر سے کئی سارے علماء اور اکابر حضرات کو جو پالیسی میکر لوگ تھے وہ اس پہ ناراض تھے. لیکن پھر بھی ہم جماعت کے ساتھ چلتے ہوئے شکایت اور یہ تو کرتے رہے. لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اب میری خاندان کے لیے یہ لوگ مشکل بنائیں گے، وزارتوں کی تقسیم میں مجھے مشکل بنائیں گے، سینٹ کے ممبریوں میں مشکل بنائیں گے، تو پھر انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اور جب وہ قدم اٹھایا تو پھر ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ جماعت کو ہم ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، صرف ایک خاندان کے نظر نہیں کر سکتے، صرف ایک خاندان کے لیے ہم یہ جد و جہد نہیں کر سکتے. ہم تو اغراض اور مقاصد رکھتے ہیں اور ان مقاصد کے لیے جد و جہد کریں گے. اسی لیے پھر ہم نے جب دیکھا
کہ نظریاتی طور پر جو بیانیہ تحریک انصاف کا ہے، یہ ملک کے بہتر مفاد میں آزاد خارجہ پالیسی ہو، ریاستی مدینہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، موریثیت کا خاتمہ ہو، تو اسی بنیاد پر ہم نے پھر تحریک انصاف سے اتحاد کیا اور اس بیانیے کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو کیا آپ آئندہ انتخابات میں جب بھی ہوتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو امیدوار کھڑا ہوگا وہ آپ کی طرف سے ہوگا یا آپ تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کریں گے؟ میرے خیال میں اس حوالے سے کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہ ہو جائے، پھر تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی انتخاب میں مشترکہ طور پر جانے کے لیے حدود اور آداب اور اہداف متعین نہیں کریں گے۔ اس وقت تک تو ہم اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن چلیں مولانا صاحب یہ بتا دیں، آپ کی ایک کتاب میرے پاس سوچ اور فکر یہ ہے، نشیب افراز میں نے پڑھی، اس میں بڑے اہم انکشافات ہیں۔ اس میں لیبیا سے آنے والے پیسے جو ہیں وہ فنڈ کہاں گیا؟ غیر ملکی ایک فنڈ تھا نا، لیبیا سے بھی آیا اور ایک دو اور میرے خیال میں فنڈ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ نیچے کسی کو یہ فنڈ دکھایا گیا نہیں ہے، لیکن دو مراکز جو ایک صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور کے مقام پر ہمارا مرکز ہے، جو ابھی پہلے ہمارے صوبائی دفتر ہوتے تھے، ابھی مفتی محمود مرکز کے عنوان سے اس کو تبدیل کیا ہے، تو یہ لیبیا کے پیسوں سے بنے ہوئے ہے۔ اور ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں جو مولانا صاحب کا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جو بڑی جامعہ مسجد بنی ہے، تو یہ بھی لیبیا کے پیسوں سے بنے ہوئے ہے۔ تو کیا الیکشن کمیشن میں آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے؟ جی، الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ میں آپ نے اس نے ڈکلیئر کیا؟ نہ، اس حوالے سے تو پوری ملک میں ایک فارن فنڈنگ کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن ہم نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کو ایک اور قانونی محاذ کا بھی سامنا ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کے رفقا یہ سمجھتے ہیں کہ اصل نام جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے اور اسی نام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ لوگ رجسٹرڈ ہیں۔ اب اگر آپ علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے طور پہ آپ اپنا امیدوار میدان میں اتارتے ہیں، تو پھر جو انتخابی نشان ہوگا اس کے لیے بھی تو تفریق پیدا ہوگی کہ وہ کسے الاٹ ہوگا، جمعیت علماء اسلام پاکستان کو یا جمعیت علماء اسلام فے کو؟ میرے خیال میں یہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ ہے اور اس حوالے سے قانونی ماہرین بھی حوالے سے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک مرتبہ بالکل چھپے سے اور یا بالکل اطلاع کیے بغیر فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہے اور اس پر الیکشن بھی ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، اس میں تحریک اسلامی ہے، اہل حدیث ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، تو اس وقت یہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور ہم بہتر طور پر متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی عید کی بعد ان کے سارے مذہبی جماعتوں کا اجلاس ہم بلا لیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ مذہبی جماعتیں تو ابھی اس کے سربراہی جو ہے وہ جمعیت نے چھوڑ دی ہے اور وہ پی ڈی ایم میں چلے گئے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی پہ بھی غور کر رہے ہیں اور یہاں بھی کام شروع ہے۔